آج 30 نومبر ہے. آج سے ٹھیک 50 سال پہلے اسی 30 نومبر کو لاہور میں ماڈل ٹاؤن کا ایک گھر ہے, وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی. انہیں بالکل نہیں پتہ تھا کہ آگے کا سفر ان کا کیسا رہے گا. یہ ڈاکٹر مبشر حسن کا گھر تھا, اور یہاں جو ایوب خان کے نکالے گئے وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو, وہ تھے, اور ان کے ساتھ جے رحیم تھے, محمود علی قصوری تھے, ملک معراج خالد تھے, مختار رانا تھے, معراج محمد خان تھے, غلام مصطفیٰ گھر تھے, میر رسول بخش تالپور تھے, مخدوم خاندان تھا. ہاں, تصویر بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ بڑی یادگار جو ہے, یہ پہلی تصویر ہے اس کنونشن کی, اس میں گروپ. اچھا, اس میں آپ بھٹو صاحب کے جو ہے زانو پہ شیخ رشید بیٹھے ہوئے اس میں نا. اچھا, ہاں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ میں لال دارہ لگوانا بھول گیا. اچھا, یہ پارٹی جب پاکستان 47 میں بنا, 20 سال بعد اس کے تقریباً قائم ہوئی, پاکستان بننے کے بعد یہ پہلی پارٹی تھی جس نے ایک بہت ہی بائیں بازو کا انقلابی قسم کا جو ہے سوچ اور کھلم اس نے اظہار کیا. 4 نعرے انہوں نے بنائے. اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی موجودہ پیڑھی کو علم نہ ہو کہ یہ 4 بنیادی چیزیں تھیں. یہ جو 4 کے نعرے تھے, یہ ذوالفقار علی بھٹو, شیخ رشید, جے رحیم, بشیر حسن اور حنیف رامے صاحب نے بیٹھ کے ڈیزائن کیے تھے کہ ہم ایک فلاحی ریاست کا جو تصور ہے, اسلامک سوشلسٹ معیشت کی بنیاد پہ ہماری پارٹی اس پہ چلے گی. اچھا جناب, ایوب خان کے خلاف تحریک چلتی ہے, یحییٰ خان آ جاتے ہیں, وہ نئے عام انتخابات کا آرڈر فرینچائز کی بنیاد پہ کرتے ہیں. امیدوار نہیں ملتے تھے, نئی پارٹی تھی, ایوب خان کا اور پھر اس کے بعد کی فوجی جنتا کا دبدبہ تھا, امیدوار ہی نہیں مل رہے تھے نا. تو بھٹو صاحب جو ہیں, اسی لیے آپ کو اندازہ ہو کہ 70 میں جتنے عام امیدوار آئے ہیں کبھی نہیں, عام, اس کے بعد 77 وغیرہ کبھی خواب میں بھی نہیں آپ دیکھ سکتے. الیکٹیبل کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا سر. اچھا, لیکن اندازہ نہیں تھا نا کہ پرچی نکل آنے, لاٹری نکلے گی یا نہیں نکلے گی. خیر, الیکشن ہو گیا, مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی. پھر 71 کا سب کو پتہ ہے کہ سانحہ ہوا. اس کے بعد 20 دسمبر کو جو ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی تقریر تھی, ایک ٹوٹا ہوا پاکستان, ایک ٹوٹا ہوا سماج, وہ مرثیہ بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپ لفٹ کیا. انہوں نے سب سے پہلے کہا, آج کہتے ہیں نا جی تبدیلی آ گئی ہے اور نیا پاکستان, بھٹو نے یہ اصطلاح دی, نیا پاکستان بنائیں گے اس کے ملبے پہ جو ابھی کچھ ہوا ہے. اور جہاں جہاں انہوں نے جلسے کیے وہ صرف اپلفٹمنٹ کی باتیں کرتے تھے تاکہ ٹوٹے ہوئے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوں. ایک جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے, ذرا جھلک دکھائیے گا اس کی. قوم ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو, اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے. تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے, اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. اور یہ جو ان کا سٹائل ہے نا, اب میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ایک اپنے مخالفین کو صرف گالیوں پر کام چلائے کہ تم برے ہو. نہیں, یو گیو اے ویژن انسپائر. پورا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں ایڑیوں پہ کھڑا ہوا ہے. اچھا, جینوئن ہو نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ بات کی بات ہے. آپ یہ بتا دیں, آپ جو اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ 4.5 سال یار ذرا تصور کرو, 4.5 سال کیا مدت ہوتی ہے. اس میں اس بندے نے جو کام کیے, اس کے بعد جو بھی حکمران آیا, اگر اسے 4.5 سال خوش قسمتی سے ملے, اس نے دیکھے کیا کیا کام کیے. اس نے سب سے پہلے تو عام آدمی کو پاسپورٹ دیا, میرے نزدیک سب سے اہم کام تھا. اس سے پہلے پریولیج تھی یہ, عام بندے کو پاسپورٹ نہیں مل, وہ نو, عام بندے کے لیے پاسپورٹ تھا ہی نہیں. اس نے فیس ایک تو تقریباً بہت ہی نامنل کی, پھر پاسپورٹ اس لیے دیے کہ آپ مڈل ایسٹ میں جا سکتے ہیں. مڈل ایسٹ کا دروازہ انہوں نے کھولا. دبئی فنومینا شروع ہوا. پہلی دفعہ اس آدمی نے
مفت تعلیم، روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا، مفت تعلیم ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک ایجوکیشنل پالیسی بنائی، اس نے ایک انڈسٹریل پالیسی بنائی، ہیلتھ پالیسی بنائی. پارٹی سٹرکچر نہیں بن پایا، لیکن جو کارکنان تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ بھٹو پیپلز پارٹی تھا اور پیپلز پارٹی بھٹو کا نام تھا. سب سے بڑا آئین بنایا، آئین جو اب تک جو ہے بہت سارے دھکے کھانے کے باوجود چل رہا ہے. سٹیل مل آج تو بینکرپٹ ہے، لیکن اس زمانے میں اتنا انقلابی فیصلہ تھا کہ کسی ملک میں سٹیل مل ہو یار، خود کفالت کا سمبل تھا. اچھا سٹیل مل میں بھی ایک اور بات بھی ہے کہ یہ تھا ٹائم آف یو ایس الائنس، اور رشیا سے آپ نے بنوائی سٹیل، پھر ایٹمی پروگرام دیا جس پہ ہم بہت آج تک بہت فخر. اچھا تو بھٹو پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ پھانسی، پھر ضیاء کا دور آیا. ضیاء کے دور میں پتہ چلا کہ یار پیپلز پارٹی تو اصل میں عوامی جماعت ہے، اس کی تو جڑیں ہیں، سیلف ایمولیشن ہو رہی ہے، لوگ پھانسیاں لگ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کوڑے ووڑے لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور پھر ایسے میں پھر بے نظیر بھٹو انہوں نے اپنی تحریک چلائی اور جیل میں بھی گئیں، سارا کچھ ہوا. پھر 88 میں وہ دنیا اسلام کی پہلی وزیر اعظم بنی. میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا جب وہ دبئی سے یہاں بھی آئی تھی، انٹرویوز بھی کیے، اور میں ان کے آخری جلسے میں بھی تھا. تو پتہ ہی مجھے لگا کہ ان کے جو آخری جلسے کی سپیچ ہے شاید اس میں مجھے وہی جوش و ولولہ نظر آیا جو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو میں دیکھا، اور ان کا بھی کیا میسج تھا سن لیجئے. میرا ملک خطرے میں ہے، آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا. یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرچم سواد میں نہ رہے، ہمارا پرچم باجوڑ میں نہ رہے. یہ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں کہ انتہا پسندوں کو ان کی غیر رسمی حکومت ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو ہم آئیں گے، ہم سنبھالیں گے. ساتھیوں، ہم کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے. اور کیوں آئے غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی. آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت میں آئی ہوں. پتہ آج تک دیکھنا سننا بہت مشکل ہے. میں اس جلسے میں تھا، مجھے تو ابھی بھی جو ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور کچھ تو فیض آباد دھرنے کے جو امپیکٹ ہے اس پر بات کی، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ یار یہ ایک تو یہ صرف جشن کا موقع نہیں ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا کمزوریاں ہیں اور کیا ہم نے ان سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں ہے. مانا کہ یہ صرف الفاظ ہیں، لیکن کبھی کبھی صرف الفاظ کا ہی سہارا لے سکتے ہیں، اور سفر بھی بہت لمبا ہے. تو باقی باتیں جو کی ہیں وہ بھی ذرا ایک دفعہ سنیں. For my entire generation to see the rich of the state erode, to see the abject surrender of the state, to see the rule of law made a mockery of, to see the freedom of the press strangled. اور میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ان تمام فورسز کو کہ پلیز بس کرتے ہیں، جمہوریت کو چلنے دو، اس ملک کو چلنے دو. ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے قربانیاں دیے ہیں، اتنا جدوجہد کیا ہے، آپ کتنے اور چاہتے ہیں؟ اچھا، مانا کہ بڑی غلطیاں ہیں، مانا کہ شاید آج پولیٹکس میں ایریلیونٹ بھی ہیں، لیکن واحد پارٹی کے سربراہ ہیں جس نے اس پر کم از کم پٹرول نہیں چھینکا اور سیاسی پوائنٹس لیگیسی تو کیری کر وہ ایک الگ بات ہے کہ زرداری صاحب کو یہ موقف بالکل ہی وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ
بھٹو کی پارٹی انقلابی پارٹی تھی, جی ہاں, بے نظیر کی پارٹی انقلابی پارٹی تھی. آج کی جو پارٹی ہے یہ ہے مجاوری پارٹی. قبر پہ مجاور بن کے جو ہیں وہ اتھارٹی انجوائے کر رہے ہیں. بھٹو اس ملک میں سیاست کو ڈرائنگ روم سے کھینچ کے سڑک پہ لایا, اور آج کی پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اسی سیاست کو سڑک سے اٹھا کے پھر ڈرائنگ روم میں لے. بس